وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں ان حالاتوں کے بارے میں ہر شخص باخبر جانتا ہے۔ کس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے اور کہیں جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ وہاں کی حکومتیں بھی شانہ بشانہ کھڑی رہتی۔ اس چیز کا سب سے زیادہ ہی افسوس ہے۔ لیکن اس میں آپ سبھی کو افسوس نہیں کرنا، کیونکہ یہ معاملہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملات ایسے چلے آ رہے ہیں اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کی جو حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کی لاشوں پر ہی بنتی ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جاگ کیوں نہیں رہے ہیں؟ قرآن پاک کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اس کو پڑھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اسلام کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اسلام کو سمجھنے کی مسلمانوں کو تو ضرورت ہے ہی، لیکن اگر غیر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ وہاں کی حکومتوں سے ہی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جن سے آپ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پہلے سے ہی خون میں سرابور ہیں۔ اس چیز کو آپ شاید نہ جانتے ہوں۔ اگر جانتے ہوتے تو وہاں کی حکومتوں سے آپ مطالبہ نہ کرتے، آپ احتجاج کریں، ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے، اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات صحیح ہو جائیں، مسلمان پرامن طریقے سے ہندوستان یا غیر ممالک میں پرامن طریقے سے رہ لیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ سے، قرآن پاک سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن پاک سے ٹوٹے گا تو یہ مسلم قوم تباہ و برباد ہوگی، نہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی، نہ ہی اس کے دولت میں برکت ہوگی، نہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، نہ اس کے آل و اولاد میں برکت ہوگی۔ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اس کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم صحیح راستے پر نہیں چلتے۔ ہمارے حالات تو بھلے ہی نازک ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان سنورنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہندوستان کے حالات جو بنے ہوئے ہیں،
خاص طور سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان سے مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ آخر کیوں یہ حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، کیوں لوگ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے، کہیں مسلمانوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ واقعات پہلے واقعات نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ موجودہ حکومت جو ہے اسی کے دور میں ہی یہ اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ شاید یہ بھول ہے آپ کی۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں گئیں بنی، لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی شروع ہی رکھی، انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کیسے سنوریں گے، کیسے صحیح ہوں گے۔ اس کو اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ قرآن پاک سے بھٹک جائیں گے، قرآن پاک کا جو راستہ ہے اس سے اگر آپ بھٹکے تو آپ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ قرآن ہی آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، کس طریقے سے آپ کو چلنا ہے، کس طریقے سے آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہی آپ کو کھانا کھانا ہے، کس طریقے سے ہی آپ کو رہنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن ہی آپ کو معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ قرآن سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بیانات قرآن پاک سے رشتہ جوڑنے کے بارے میں اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کلام اللہ سے ہم اور آپ دوری بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن پاک سے جڑ جائے گا، اسی دن مارنے والے مارنے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کا وار پلٹ کر ہی ان کے اوپر ہی ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ سنورنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ ان حکومتوں کے پیچھے اسی طریقے سے انصاف کی مطالبات کرتے رہیں گے، لیکن انصاف آپ کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے تھے وہی اب ہیں۔ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی بدلاؤ ان کے اندر ہے، اور نہ ہی یہ کوئی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم انصاف دلائیں۔ اگر انصاف کوئی دلا سکتا ہے تو وہ ایک ایمان والا ہی دلا سکتا ہے، کیونکہ ایک ایمان والے کا درد دوسرا ایمان والا ہی جان سکتا ہے، کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے ہم سب کو رشتہ جوڑنا ہے۔ جس دن ہم اور آپ رشتہ جوڑ لیں گے اسی دن سے ان لوگوں کے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ چاہے آپ دوسرے مذاہب کو دیکھ لیں، وہ پوری طریقے سے اپنے مذہب پر قائم و دائم ہیں، وہ اپنے مذہب کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، وہ اپنی کتاب سے، اپنے گرنتھ سے ان کو اتنی محبت ہے کہ اگر اپمان ہوتا ہے تو اسی وقت ہی وہ لوگ فیصلہ لے لیتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ قرآن پاک سے نہ محبت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ ہمیں کسی بھی دین کے پہلو پر نہ ہی ہمیں کوئی فکر ہے اس چیز کی، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔